بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلی العظیم۔ محترم مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا اور اس بات کی توفیق دی، اس بات کی زندگی عطا کی کہ ہم اس کے اس گھر میں جمع ہو کر اس کے ذکر کے لیے، اس کی نماز کے لیے آ سکیں۔ محترم حضرات، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی آیت آل عمران کی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ صرف ایک قوم نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملت ہے، اور ملت دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک اس کی اجتماعیت سے، اتحاد سے، اور ایک اس کی زندگی کے مقصد کے شعور سے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان ایک قوم کو، ایک جماعت کو ملت بناتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم پر قیاس ملت مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی ملت کا ہے قوموں، اس کی جمعیت کا ہے قوم و نسب پر انحصار، قوت دی سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت بھی گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس ملت کی اصل طاقت یہ دین ہے، قوت دین ہے، یہ اتحاد ہے، جو وہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے پر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، آج جس پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، امت مسلمہ کو جس طرح سے اندرونی فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح سے بیرونی فتنوں کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ یہ دونوں طرح کے فتنے، یہ دونوں طرح کی مشکلات اس کے سامنے منہ پھیلائے کھڑی ہیں، اور مسلم ملت جس کمزور حالت میں اس وقت ہے، اپنے اتحاد کی بنا پر، اپنے زندگی سے مقصد کا جو شعور ہے اس کی بنا پر، اس وجہ سے جو باہر کے فتنے ہیں وہ ہم پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ امت مسلمہ کا اتحاد جو قائم ہو سکتا ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو اسے اپنی زندگی کے مقصد کا شعور ہو، کس لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیا ہے اس کا کام اس دنیا میں، کیوں ایک صرف دوسری قوموں کی طرح سے کھانے کمانے اور کچھ دنیاوی اپنی حیثیت بلند کر لینے کا ہی مقصد نہیں ہے اس کی زندگی کا، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں دین کو قائم کرے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا، اللہ تعالیٰ کی خلافت کا فریضہ انجام دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص طور پر اس امت مسلمہ کو پیدا فرمایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، امت مسلمہ کو خاص طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ مقصد کا شعور اگر اسے نہیں ہے، اور اس مقصد کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر
ظاہر ہے کہ وہ بیرونی خطرات اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس اتحاد پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سے پہچان لے اور اس مقصد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اپنی تمام طرح کی قربانی دینے کے لیے جب تک تیار نہیں ہوگی امت مسلمہ، اپنی دنیاوی مفادات کی قربانی، اپنے جذبات و احساسات اور اپنے خواہشات کی قربانی، اپنے وہ تمام تعصبات کی اور تمام اس کی قربانی دینے کے لیے جب تک تیار نہیں ہوگی، تب تک اس کے اندر حقیقی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک حقیقی اتحاد اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے اندر تفرقہ رہے گا، تب تک وہ باہر کے خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آج جن حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے، اس میں یہ اتحاد بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیا کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے، اس کام کے لیے کتنی قربانیاں ہمیں دینا ہے۔ اس شعور کے بغیر ہم بیرونی خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے کہا کہ بے انتہا خطرات ہیں آج جو ہمارے سامنے ہیں، یعنی ایک عجیب سے حالات سے ہم دوچار ہیں۔ اس طرح کے عجیب حالات کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، تو وہ ہمارے خلاف قانونی کارروائیاں کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنا بڑا وہ ہے کہ ہم جس رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس رسول سے محبت کا اظہار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی اب تک ہماری جانوں اور مالوں پر تو خطرات منڈلا رہے تھے، ہماری پراپرٹیز کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، ہم اس سلسلے میں ایک خاموشی کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے اور وہ مناسب بھی تھا۔ لیکن اب بات اس سے آگے بڑھ کر ہماری مساجدوں، ہماری مکاتب، ہمارے مزارات بزرگان کے، ہمارے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار، اور پھر ایک بہت بڑا خطرہ وقف کے سلسلے میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ سارے خطرات آج ہمارے سامنے منہ پھیلائے کھڑے ہیں۔ ہمارے گجرات میں ابھی UCC کا مسئلہ بھی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے آ رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ کا، کہ وہ اسلامی شریعت جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، کہ جس کے بغیر ہماری اسلامی زندگی ممکن نہیں رہتی، اس اسلامی شریعت سے ہمیں بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم پر ایک ایسے قانون کو تھوپا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس اسلامی نظام اور اسلامی شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو خطرات ہیں، ان سارے خطرات کا مقابلہ اگر ہمیں کرنا ہے تو بنیادی کام اس کے لیے ہوگا کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ تمام وہ چھوٹے موٹے مسلکی اختلافات، وہ تمام ہمارے زبانی اور دوسرے تمام طرح کے اختلافات، ان تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ملت کو پھر سے اسی مستحکم بنیاد پر قائم اور دائم کرنے کے لیے، پھر سے اس دین کے کلمے کو اس دنیا میں جاری اور ساری کرنے کے لیے ہمیں تمام اختلافات کو بھلا کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسا میں نے کہا کہ ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اوقاف کا مسئلہ، وقف کا مسئلہ۔ یہ کالا قانون جو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، اس کالے قانون کا مقابلہ کرنا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ ہماری وہ جتنی مہنگی اوقاف کی ملکیت ہے، ہماری مساجد ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، یہ ہماری تمام چیزیں غیر محفوظ ہو جائیں گی اور وہ حکومت کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ ایک لمبے عرصے سے جب سے اس کالے قانون کا نفاذ کا معاملہ سامنے آیا ہے، امت مسلمہ پوری طاقت کے ساتھ اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور اس کو روکنے کے لیے اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کے سلسلے میں جب یہ قانون آنے لگا اور یہ محسوس ہوا کہ یہ قانون اب حکومت کے ذریعے سے لاگو کیا جانے والا ہے، تو ہم نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے سے، سیاسی پریشر بنانے کے ذریعے سے کوشش کی کہ کسی طرح سے باقی تمام وہ سیکولر پارٹیاں اور وہ تمام تنظیمیں ہیں، وہ بھی ہمارے اس موقف کو سمجھے اور اس کالے قانون کے خلاف کھڑے ہوں۔
یہ لڑائی ہم نے لڑی، بڑی طاقت کے ساتھ لڑی اور پوری پرجوش انداز میں ہم نے یہ کوششیں کی. کچھ حد تک کچھ کامیابی ہوئی لیکن زیادہ حد تک جو ہے وہ ناکامیاں ہمیں ملی اور بالآخر یہ کالا قانون پارلیمنٹ میں سے پاس ہو گیا. اس کے بعد ہم نے ایک دوسری لڑائی لڑنے کی کوشش کی اور وہ تھی قانونی لڑائی، لیگل فائٹ. اس لیگل فائٹ کو ہم نے شروع کیا اور اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ قانون کے ذریعے سے اس کالے قانون کو روکنے کی کوشش کرنے کی کا ماحول بنایا. سپریم کورٹ میں ہمارا یہ مقدمہ ہوا اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں امت مسلمہ نے انجام دی. اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس سپریم کورٹ کا ایک انٹرم فیصلہ ہمارے سامنے آیا اور اس انٹرم فیصلے میں ہمیں امید تھی کہ شاید ہمارے موقف کو حکومت اور عدالت تسلیم کرے گی اور وہ جو ظلم مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، اوقاف کی اس ملکیت پر حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا ازالہ ہو سکے گا. ہمیں پوری امید تھی اس بات کی اور پوری تمام باتیں وہ تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب عدلیہ بھی جو ہے وہ عدل اور انصاف اور اس کا مرکز نہیں رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کچھ باتیں تو ہماری تسلیم کی گئیں اس اوقاف کے سلسلے میں اور حکومت عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں اس میں کچھ باتیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اور ان کے ساتھ ظلم کے اس پر مبنی ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس میں کچھ باتیں تھیں جو بڑی اہم تھی، جیسا کہ اس میں ایک یہ بات تھی کہ اس سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ وقف بورڈ کا جو چیئرمین یا سی ای او ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. یہ بات عدالت نے تسلیم کی کہ نہیں، یہ مسلمانوں کی کا معاملہ ہے، اس لیے اس کا چیئرمین یا سی ای او مسلمان ہی ہونا چاہیے. اور یہ کوشش کی گئی کہ عدالت کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ یہ کوشش کی جائے کہ اس کا چیئرمین اور سی ای او مسلمان ہو. پھر ایک اور بات یہ تھی کہ وقف کمیٹی کے ممبران میں بڑی حد تک تعداد جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کی بھی ہو جائے، اس کالے قانون میں اس کا پراودھان تھا. حکومت عدالت نے اس پر بھی روک لگائی اور یہ کہا کہ 3 سے زیادہ غیر مسلم افراد جو ہے وہ کسی کمیٹی میں نہیں لیے جائیں گے. ایک اور پازیٹیو فیصلہ جو اس کا آیا وہ یہ تھا کہ کلیکٹر کو یہ اختیارات دیے گئے تھے ہر جگہ کہ جو بھی ڈسپیوٹیڈ معاملہ ہو وقف کے سلسلے میں اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا وہ تھا کہ کلیکٹر جو حکومت کا خادم ہوتا ہے وہ جب اس ووادت معاملے میں ہاتھ ڈالے گا تو کیا انجام ہوگا یہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس بات کو بھی عدالت نے تسلیم کیا اور یہ اختیارات کلیکٹر سے لے کر اور کورٹ کو اس کے اختیارات دیے گئے. تو یہ کچھ باتیں تو تھیں جو پازیٹیولی عدالت نے ہماری فیلنگ کو، ہمارے احساسات کو سمجھا اور اس کے بارے میں وہ کیا. لیکن وہ بہت ساری باتیں جو اس کالے قانون میں ظالمانہ انداز میں رکھی گئی تھی اور جس کی وجہ سے وقف کی تمام املاک پر خطرہ منڈلا رہا تھا، اس کے بارے میں عدالت نے بہت زیادہ اس کا اظہار نہیں کیا. اس میں ایک سب سے بڑی اہم بات تو یہ تھی کہ وقف بائی یوزرز، یعنی وہ تمام ملکیتیں وقف کی جو استعمال کی جا رہی تھی برسوں سے جو قبرستان چلے آ رہے تھے، برسوں سے جو مسجدیں جو ہے مسجد کی شکل میں مسلمانوں کے پاس تھی، برسوں سے جو مزارات تھے بزرگان دین کے، وہ تمام جو برسوں سے مسلمان وقف کی طرح سے یوز کر رہے تھے اس کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس کے لیے بھی ڈاکیومنٹس لائے جائیں تبھی ان کو تسلیم کیا جائے گا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت نے جب یہ پاس کیا قانون تب اس نے ایک امید پورٹل کے نام سے شروع کیا پورٹل، اور جس میں یہ کہا گیا کہ اس پر تمام لوگ اپنا اس کا اندراج کروائیں گے، رجسٹر کروائیں گے تمام اپنی اوقاف کی پراپرٹیز کا. شروع میں
یہ تھا کہ اس پر روک لگائی گئی مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے کہ اس میں کوئی ابھی رجسٹریشن شروع نہ کرے، کیونکہ اس بات کی امید تھی کہ شاید کورٹ ہمیں رعایت دے گی اور اس امید پورٹل پر اسٹے دیا جائے گا، لیکن یہ اسٹے نہیں دیا گیا۔ اور اب اگر ہم اس پر اپنے پراپرٹیز کا رجسٹریشن نہیں کرواتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کل ہماری ان پراپرٹیز پر ناجائز قبضہ یا حکومت کی طرف سے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس امید پورٹلز پر بھی جو ہے وہ اپنے اوقاف کی ملکیتوں کا رجسٹر کروائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لیگل فائٹ کے لیے بھی ہم نے پوری کوشش کی، اس میں کچھ حد تک کامیابی ملی لیکن زیادہ حد تک ہمیں کامیابی نہیں مل پائی۔ اب ہمارے پاس ایک راستہ ہے جو جمہوری حکومت میں جمہوریت کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، اور وہ ہے احتجاج کا راستہ۔ ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا راستہ، اس کے خلاف احتجاج کرنے کا، اس کے خلاف لوگوں تک پہنچانے کا راستہ یہ ہمارے پاس ہے، اور اب ہمیں اس راستے کی طرف بھی جانا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک پورا روڈ میپ ڈیزائن کیا ہے کہ اب احتجاجاً ہمیں اس وقف کے کالے قانون سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور وقفی پراپرٹیز کو بچانا ہے، تو ہمیں احتجاجی راستہ بھی اپنانا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ابھی ایک اعلان دیا ہے کہ آئندہ جمعے کو ہم تمام مسلم ملت اپنے بازاروں کو، اپنے آفس کو، اپنی دکانوں کو بند رکھیں گے صبح 10 سے لے کر اور جمعے تک۔ یہ اعلان دیا گیا ہے، بند کا یہ اعلان، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے پورے ہندوستان میں اس بات کا اعلان کیا ہے۔ اور یہاں پر بھی گجرات مسلم ہت رکشک سمیتی جو ایک نمائندہ کمیٹی ہے تمام مسلم تنظیموں کی جو گجرات میں ہے، جس میں تمام سرکردہ مسلم تنظیمیں، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء ہند اور ہمارے بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، یہ تمام لوگ جو ہیں اس ہت رکشک سمیتی میں شامل ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی اس بند کا اعلان دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ابھی احتجاج بھی کرنا ہوگا۔ یہ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے ہمیں اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ ہم حکومت کے ظالمانہ قانون کے خلاف اس احتجاج کی صدا کو بلند کریں۔ تو تمام امت مسلمہ سے اس بات کی اپیل بھی کی جاتی ہے، آپ تمام لوگ اپنے اپنے سرکل میں اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمیں آئندہ جمعے کو اپنے بازار، اپنے دکان، اپنی تمام چیزیں بند رکھ کر حکومت کے سامنے اس بات کا احتجاج درج کرانا ہوگا کہ ہاں، اس کالے قانون کے خلاف امت مسلمہ بیدار ہے۔ تو یہ احتجاج، اس کے علاوہ بہت سارے اور پروگرامز بھی ہیں جو اس احتجاج کے ہمارے سامنے آئیں گے، جو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ڈیزائن کیے ہیں۔ اور اسی وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو اتحاد ہے امت مسلمہ کا، اس اتحاد کا مظاہرہ کریں اور تمام اختلافات کو بھلا کر اپنے اس حکومت کے اس کالے قانون کے خلاف کھڑے ہو جائے اور اپنی آواز کو بلند کرے۔ تو یہ کام ہمیں انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ہمیں اور انجام یہ دینا ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو بیدار کرنا ہوگا، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ کیا مسائل ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ابھی اس واقف ہی نہیں ہے کہ یہ وقف کا قانون کیا ہے، اور اگر یہ وقف کا قانون لاگو ہو جاتا ہے تو کن مشکلات سے امت مسلمہ دوچار ہو جائے گی، کس طرح سے ہماری تمام مساجدیں، ہمارے قبرستان، ہماری تمام املاک جو ہے وہ خطرے میں آ جائیں گی۔ اس سے ابھی ہمارے امت واقف نہیں ہے، ہمارے نوجوان واقف نہیں ہے، اور نوجوانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں امت کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، امت کے پاس جانا پڑے گا، ایک ایک فرد کے پاس جانا پڑے گا، اور وہاں جا کر انہیں ایجوکیٹ کر کے بتانا پڑے گا کہ ہماری وقف کی اہمیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس وقف کے ذریعے سے امت مسلمہ کتنے فائدے اٹھا سکتی ہے، اور کس طرح سے حکومت جو ہے تلی پڑی ہے کہ ان املاک کو اپنے قبضے میں لے لے۔ تو ہمیں امت کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، جہاں جہاں بھی ممکن ہو ہمیں لوگوں کے پاس جا کر ان تمام باتوں کو ان تک پہنچا کر ملت میں ایک اتحاد کی فضا قائم کرنی پڑے گی۔ دوسرا ایک بہت اہم کام جو ہمیں کرنا ہے، جو بہت ضروری ہے، کیونکہ احتجاج اور یہ تمام چیزیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اگر اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ یہ قانون لاگو ہوا تو پھر ہمارے لیے راستہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے اس وقف کے املاک کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیں،
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ڈاکیومنٹیشن مکمل کر لیں. کوئی مساجد، کوئی مکتب، کوئی مدرسہ، کوئی قبرستان، کوئی دوسری اس طرح کی ہماری وقت کی چیزوں کا ڈاکیومنٹس کے بغیر نہ رہیں. ہم پوری کوشش کریں کہ اس کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس اکٹھا کر سکتے ہو، جہاں جہاں سے بھی وہ حاصل کر سکتے ہو وہ کریں، اور اپنے پاس ہر جگہ پر یہ فائل بنا کر رکھیں. میں تمام متولیان حضرات یا یہاں پر جو لوگ موجود حضرات ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگوں تک اس بات کو پہنچائے کہ ہر چھوٹی بڑی جگہ پر وہ اپنے اس ڈاکیومنٹیشن کے کام کو بہت تیزی کے ساتھ، یعنی ایک مہم کی شکل میں انجام دیں. ایک مہم کی شکل میں اگر کہیں یہ بات ممکن نہیں ہو پا رہی تو ہمارے کچھ ذمہ دار لوگ وہاں جائیں اور یہ کام کروائیں. انشاءاللہ بہت جلد ہت رکشک سمیتی کی طرف سے اور گجرات میں ایک ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا بھی پروگرام ہے کہ جس کے ذریعے سے جس ہیلپ ڈیسک میں کچھ وکلا حضرات بھی ہوں گے، کچھ انجینئر حضرات بھی ہوں گے، کچھ علماء کرام بھی ہوں گے، اور وہ ہیلپ ڈیسک ہوگا کہ اگر کہیں بھی کسی جگہ پر گجرات میں انہیں تکلیف یا مصیبت پیش آ رہی ہے اپنے اس وقف کی پراپرٹی کا رجسٹریشن کرانے میں یا اس کے ڈاکیومنٹیشن میں کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہاں سے ان کو یہ ہیلپ اور گائیڈنس فراہم کی جائے گی. تو یہ کام ہمیں ایک مہم کی شکل میں اور ایک وارڈ لیول پر جسے کہنا چاہیے اور پرائیورٹی کے لیول پر ہمیں انجام دینا ہے کہ جہاں جہاں بھی چھوٹی بڑی جو بھی وقف پراپرٹی ہمارے پاس ہے ان وقف پراپرٹی کا سارا ڈاکیومنٹیشن بالکل ویوستھت بہت صحیح انداز میں ہمارے پاس ہو اور اس کا ہم رجسٹریشن کروا سکیں تاکہ حکومت جو ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ کر سکے. تو یہ کام ہمیں انجام دینا ہے. تو یہ 3 بڑے اہم کام ہیں اور یہ تینوں کام ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے اندر اتحاد نہ ہو. ہم اپنے مسلکی اور دوسرے اختلافات کو بھلا کر امت کے اس اہم اس کے لیے آگے نہ آئے. تو یہ اتحاد ضروری ہے اور اتحاد کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا ہمیں احتجاج بلند کرنا ہے. وہ تمام پروگرام جو احتجاجی پروگرام مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے آتے ہیں اس کو ہمیں پوری طاقت کے ساتھ اپنے معاشرے میں لاگو کرنا ہے. نمبر 2 ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے تمام جو ذمہ داران ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ وقف ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اور نمبر 3 ہمیں یہ ڈاکیومنٹیشن کا کام کرنا ہے. ہمیں اپنے تمام دستاویزات کو چیک کرنا ہے، دستاویزات کو تیار کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا رجسٹریشن کروانا ہے تاکہ وہ ہماری املاک محفوظ ہو سکے. تو آج کے حالات میں بہت ضروری ہے. تو پھر میں ایک بار آپ تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہوئے کہ ہمیں آج کے اس پرآشوب دور میں اپنی ملت بیداری کا ثبوت دینا ہے، اتحاد کے ساتھ آگے آنا ہے، اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر امت کے اس بہت اہم مقصد کے لیے آگے آنا ہے. اور وہ تمام پروگرامز جو مسلم پرسنل لاء بورڈ یا یہ ہت رکشک سمیتی یا مسلم اجتماعیت کی طرف سے ہمارے آتے ہیں اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنی پوری ملت کو عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آفت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپنی امان میں رکھے. ہماری اپنی اوقاف کی ملکیت، ہمارے اپنے مساجد، مکاتب، قبرستان ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری محبت ہے اس محبت کا اظہار کرنے، اس محبت کے لیے اپنی جان قربان کرنے، اس کی محبت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمیں توفیق، طاقت و صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.